الحمدللہ یہ مجلس کا سلسلہ تو حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے چل رہا ہے. مستقل بیٹھتے تھے اور مجلسی انداز جو ملفوظات کا وہ نہیں ہوتا تھا، وہ یہی ہوتا تھا. چنانچہ آخر دن جس دن وفات ہوئی ہے کوئی کتابی لے کے بیٹھے سنانے، چند منٹ کے بعد انتقال ہو گیا، دورہ ہوا. یہ ان کا ایک انداز ہے، کتاب ہی سے زیادہ سناتے تھے اور اس میں سبھی رہتے تھے، علامہ بھی رہتے تھے، قائد سبھی رہتے تھے، سبھی حضرات رہتے تھے. اور حضرت کو مکتوبات معصومیہ سے بہت زیادہ شغف تھا. مکتوبات معصومیہ چنانچہ خود میں نے سنا ہے کہ حضرت محمد تھانوی سے جو ملا وہ تو ملا، مگر اس کے بعد میں نے مکتوبات رشیدیہ اور مکتوبات معصومیہ کو پڑھا، اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. اب چونکہ حضرت برابر سناتے رہتے تھے، پھر میرا اپنا مزہ تو یہ نہیں کہ طریقے خلاف اس میں کوئی بات ہے. مجدد صاحب صاحبزادے ہیں، 7,000 خلیفہ تھے ان کے، 7,000 خلیفہ. اورنگزیب علیہ السلام خود ہی سے بیٹھ تھے، اورنگزیب بیٹھ تھے. بہرحال بڑے لوگ. چشتیہ میں دارا تھا، وہ بیٹھ تھا الہ آبادی، ان کے بڑے بھائی دارا سے، الہ آباد دارا سے بیٹھ تھا. اور مجدد صاحب خواجہ معصوم سے بیٹھ تھے جو اثر ہند والے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ دونوں چشتیہ کا بھی اور نقش بندیہ کا دونوں ہی کا یہاں سے چلا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان سلسلوں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. حضرت تشریف لائے الہ آباد، اتنی اہمیت تھی خواجہ شیخ محب اللہ الہ آبادی کی کہ کوئی بات ہوتی تھی تو فرماتے تھے میں ان سے جا کے کہہ دوں گا، کوئی پریشانی کی بات ہوتی تھی، اتنا یقین تھا. یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے سلسلے کے شیخ محب اللہ الہ آبادی موجود ہے. الہ آبادی شیخ محب اللہ الہ آبادی برابر ہے کہ حضرات آتے ہیں قبروں پر جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی وہاں بھی چلے جایا کرو. سلسلے کے بزرگ شیخ محب اللہ الہ آبادی معمولی بات تھی. اللہ تعالیٰ چند دن میں ان کو خلافت دیا تھا ان کے شیخ نے گنگو میں. لوگوں کو اشکال بھی ہوا کہ ابھی آئے ان کو خلافت مل گئی. کہ محب اللہ اپنی چراغ تیل بتی کو درست کر کے آیا تھا، صرف آگ لگانے کی ضرورت تھی، وہ کامل ہو گیا. شیخ محب اللہ شیخ اس وقت نہیں کہا انہوں نے، محب اللہ تیل بتی درست کر کے آیا تھا، صرف لگانے کی ضرورت تھی. معلوم ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، استعداد کبھی ہوتی ہے، طلب کبھی ہوتی ہے. تین چیزوں کی جلدی آدمی قبول کر لیتا ہے اور اجازت بھی دے دیتا ہے. چاچا ان کو اجازت دے دیا اسی وجہ میں. بہرحال یہ الہ آباد خاص جگہ ہے جو ہے کہ سنگم جیسے گنگا اور جمنا کا ہے، پھر چشتیہ اور نقشبندیہ کا بھی یہ سنگم ہے. حضرت نے اس کو قبول کیا. بہت سے لوگوں نے کہا حضرت سے جب ہم کو وطن چھوڑنا ہوا کہ آپ یہاں ہو، وہاں رہیے، بمبئی رہیے، بنا دیں. کہا نہیں. کہا رشتہ در گردنم افغندہ دوست، می برد حضا کے خاطر خواہ اوس. میرے گلے میں ایک پھندا ڈال دیا انہوں نے، جہاں لے جائیں گے وہیں جاؤں گا، میں آپ لوگ کہنے سے نہیں جاؤں گا. چنانچہ الہ آباد میں آ کے مستقر ہوا. ہم لوگ الہ آبادی تو نہیں گئے، ہم لوگ دوسری جگہ کے. یہاں مجلس میں حضرت نے فرمایا سب لوگ تھے، کوئی بمبئی والے بھی کہتے تھے فلاں جگہ پر، سبھی جگہ کے لوگ کہتے، لکھنؤ کے لوگ بھی کہتے کہ آپ یہاں رہیے، ہم لوگوں کو وطن تعلم کر رہے ہیں. تو حضرت نے یہی فرمایا رشتہ در گردنم افغندہ دوست، می مرد حضا کے خاطر خواہ اوس. جو اس کی خاطر کو وہیں ہم رکیں گے. چنانچہ الہ آباد میں رک گئے. یہ مجلس کا یہی وقت تھا. فرمایا کہ سنو میں نے الہ آباد کو اپنا وطن بنا لیا ہے. چیخ نکل گئی یہاں کے لوگ. ہم لوگ تو دوسری آدم کر کے رشتہ در گردنم افغندہ دوست، بھی برد ہر جا کے خاطر خواہ اوس.
اللہ ہی جہاں مجھے روکے گا میں رکوں گا. آخر میں مجلس ہو رہی تھی، یہی وقت تھا. کہا بھائی سنو، میں نے الہ آباد کو وطن بنا لیا. چیخ لیں الہ آباد کے لوگ، بہت روئے، بہت سے روئے. اللہ تعالیٰ یہ شاہ محب الہ آبادی کی جگہ ہے. شاہ محب الہ آبادی ان کو شیخ نے الہ آباد بھیجا تھا، شیخ نے الہ آباد بھیجا تھا. دریا کے کنارے آئے، رہے، بہت کام کیا. محب الہ آبادی ہمارے سلسلے میں چند ہی عالم ہیں، ان میں سے ایک مولانا گنگوہی، مولانا تھانوی اور شاہ محب الہ آبادی، وہ عالم تھے. عالم قوالی وغیرہ مطلب نہ انکار می کرم کنم، نہ انکار می کنم، نہ میں اس کو انکار ہی کرتا ہوں، نہ یہ کام کرتا ہوں، نہ قوالی نہیں سن دیتے. بہرحال ہمارے بزرگان دین یہاں رہے ہیں، ان بزرگوں کی جگہ رہی ہے، اسی بنا خدا قیام بھی رہا. سب سے بڑی بات یہی کہ شیخ محب الہ آبادی خاص سلسلہ چشتیہ کے ہیں. الہ آبادی یہ اپنے شیخ کے ہیں گنگوہی کے یہاں گئے، چند دن رہے، ان کو اجازت دے دیا. اب لوگوں کو خیال ہوا کہ ہم لوگ سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگوں سے یہ بہت ہوتا ہے، ہر شیخ کیا ہوتا ہے، ہم اتنے دنوں سے پڑے ہوئے ہیں، ہم کو تو اجازت دیا نہیں. ان کو چند دن ہوئے، شیخ کو معلوم ہوا. کہا محب اللہ اپنا تیل بتی درست کر کے آیا تھا. کیا کے لیے تیل کی ضرورت ہے، بتی کی ضرورت ہے. محب اللہ تیل بتی درست کر کے آیا تھا، مجھے آگ لگانی تھی، میں نے لگا دیا، اور چند دن میں ان کو خلافت دے کر کے رخصت کر دیا. الہ آباد آئے، سارا سال دیہا رہے، کام کیا. الحمدللہ حضرت کوئی بات ہوتی تھی کہتے تھے کہ میں اپنے شیخ سے جا کے کہہ دوں گا، مجھے کوئی پریشانی کی بات آتی تھی. ہمارا اللہ تعالیٰ نے الہ آباد کے اس اعتبار سے اور سلسلے کے بزرگان دین ہیں. شاہ اجمل شاہ بہت بڑے بزرگ تھے، نقشبندی تھے. سید صاحب کا قافلہ جب جہاد کے لیے جانے لگا تو وہاں دار شاہ اجمل میں تشریف آیا. مشہور ادارہ، بھارت دائرے کا یہ شہر ہے. بہت فرق. وہاں تھانوی آتے تھے، برابر وہاں تھانوی آتے تھے، برابر تھانی. تاریخ بتلا رہا ہوں برابر. یہاں مسجد ہے، جامع مسجد بہت مشہور، وہی وعظ ہوتا تھا حضرت کا. اسی وعظ میں بڑے عالم صاحب بچے تھے اس وقت، کہیں پڑھتے ہوتے تھے انگریزی ہے کیا ہے، ان کے والد یہاں تھے. اس وعظ میں آئے، اسی وقت کہا کہ اب میں یہ تعلیم نہیں حاصل کروں گا، عربی حاصل کروں گا. ان کے والد نے بہت کہا، روکا، کہا کہ نہیں. بہت رونے لگے، لیکن ان کے والد اتنی سختی، لے گئے تھانہ وہاں سہارنپور. وہاں کے عالم سے ملے، مشہور عالم. کہا نہیں، اگر وہ عربی پڑھنا چاہتے پڑھاؤ، کیا رہے تم کیوں اصرار کرتے ہو. تب محمد عالم صاحب نے پڑھا. کتنے بڑے عالم، محمد عالم صاحب جانتی ہوں، ترجمان سنہ کے مصنف. یہاں تک انہوں نے لکھا ہے کہ اگر امام بخاری رہتے تو وہی باب قائم کرتے جو میں نے قائم کیا ہے. نہیں اس کو پڑھتے بھی نہیں. ارے اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے، ہم لوگوں کی حرمت ہوگی. ترجمان اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کی جو تعلیمات ہیں، ان کے علوم ہیں، تعلیمات تو تعلیمات، ان کو علوم کیسے علوم تھے، یہ معمولی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر امام بخاری ہوتے تو وہی ابواب کام کرتے جو میں نے کام کیا ہے. یہ بڑے آدمی تھے. ترجمان محمد عالم صاحب. اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں ہم لوگوں کو رکھا، علمی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی. یہ دار سلطنت بھی رہ چکا ہے. اس کو دار سلطنت الہ آباد کو تجویز، لیکن کوئی عورت تھی اس نے لکھنؤ کی طرف کر دیا. یہ دار سلطنت الہ آباد ہی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہاں جو روحانیت ہے اس سے بھی متاثر فرمائے، برکت بہرور فرمائے. بہت حضرت کو ناز تھا. کوئی بات ہوتی تھی میں نے کہا، کہتے میں اپنے شیخ سے جا کے کہہ دوں گا. اتنا اعتماد تھا کہ شاہ محب اللہ الہ آبادی اپنے لوگوں میں اس سلسلے چشتیہ میں گویا کہ علم کے اعتبار سے منفرد ہے. عالم، زبردست عالم تھے شاہ محب اللہ الہ آبادی. ان کی کتابیں جو سرچ ہو رہی کتابیں اس پر جاری ہیں، دوسرے ملکوں میں ان پر شائع ہو رہی ہے. شاہ محب اللہ 4 کتاب خواص تھے، آخر میں اسی کو بیان کرتے تھے. میں کا انتقال ہوا تھا تو حضرت کو وہ کتاب مل گئی تھی 4 باب.
وہی دن 4 مہینہ تک شاید بیان کرتے رہے، بمرولی چلے گئے تھے، اور خاص بات یہ بیان کرتے تھے کہ دیکھو ہر صحیح بات کہیں نہیں آتی، میں ضمناً سب بات بیان کر دیتا ہوں، ہر صحیح بات کہیں نہیں آتی. کہا دیکھو غیبت میں کیا ہوتا ہے، صحیح بات ہوتی ہے لیکن کہیں نہیں آتی. دلیل میں اس کو حضرت 4 مہینہ چراتے ہی رہے. دیکھو کتنی عمدہ بات کہی. ہر صحیح بات، یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم صحیح بات کہہ کے رہیں گے چاہے فساد ہی نہ ہو جائے، وہ صحیح بات جسے فساد نہ ہو وہ کہو صحیح بات، اور جس صحیح بات سے فساد کا اندیشہ ہو چپ رہو، خاموشی بات. بعض خاموشی کمال کی بات ہے، جیسے نطق کمال کی بات ہے، بولنا سے نہ بولنا بھی. اللہ تعالیٰ نے الف لام میم سے کہہ دیا لا عالم کہو. اس شریعت کی دین کی خاموشی عدم علم کا اقرار. الف لام لا عالم، ہم اللہ ہی اس کی مراد کو جانتا ہے. تو سب سے پہلے اس طریق میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ ہم نہیں جانتے. تو علم کی نفی بہت ضروری ہے. علم کا غرہ غرور بڑے بڑے لوگوں کی خدمت سے محروم کر دیتا ہے. علم کا غرور جہاں جاؤ علم کے. ایک عالم گئے، حضرت تھانوی گئے، بڑے عالم تھے، گئے تو ان سے معاہدہ ہوا کہ اثناء قیام میں مخاطبت اور مکاتبت نہیں کریں گے. بہت بڑے عالم تھے. اثناء قیام میں مخاطبت اور مکاتبت نہیں کریں گے. کہا تھا اس شرط رہیہ. بہت بڑے عالم تھے. کوئی کیا رہے مجلس میں. اب کوئی مجلس میں بات ہوتی کیا ہوتی رہتی ہے، تو وہ بول دیے. کوئی علمی بحث تھی، بول دیے. فرمایا آپ کو اپنا معاہدہ یاد ہے؟ حضرت یاد ہے لیکن بھول گیا تھا. کہا نہیں غلط. کھڑے ہو گئے. کہا جائیے اب سیدری وہاں تھی نا، سیدری جائیے وہاں جائیے، اب اس مجلس کو جائیے. انہوں نے کیا کہا؟ بھول گیا تھا. کہا غلط. کہا جائیے. کھڑے ہو گئے. کہا حضرت مجھے یاد تھا، میں اس وجہ سے بولا کہ مجھ کو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ سب لوگ بول رہے ہیں میں نہیں بول رہا ہوں، مجھ کو لوگ جاہل نہ سمجھ لیں. کہا یہی میری تجویز ہے، بیٹھ جائیے. یہ ہے علم کی اصطلاح. علم کا غرور بہت مشکل سے جاتا ہے. اس وجہ سے سب سے بڑی بات فنا علم. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا الف لام میم. کیا کہتا اللہ عالم بمراد، ہم اس کے علم کو نہیں جانتے. مانے ہوئے اس طریق کی بنا ہی نفی علم پر ہے. اقرار لا عالم کہتے ہیں کہ نہیں، جلالین میں سمجھ ہم اس کے مراد کو نہیں جانتے. پھر اس کے بعد جاننے کا سلسلہ شروع ہوگا. پہلے اپنی نفی کرو. چنانچہ حضرت تھانوی کا ہے ایک صاحب بہت بڑے عالم تھے، میں نے سب بیان کیا. وہی ان سے معاہدہ ہوا کہ اثناء قیام میں مخاطبت اور مکاتبت نہیں کریں گے. اب کوئی بات ہو رہی تھی علمی، وہ بول دیے. کہا آپ کا معاہدہ آپ کو یاد ہے؟ کہا ہو گیا تھا. کہا غلط. کہا دیا غلط. عالم تھے زبردست. اب یہ تھا کہ مجلس سے اٹھیے وہاں بیٹھیے. اٹھ کے کہا نہیں مجھے یاد تھا حضرت، مگر میں اس وجہ سے بول دیا کہ تاکہ مجھ کو یہ نہ لوگ سمجھیں کہ میں جاہل ہوں. سب لوگ علمی بات کر رہے تھے، میں اس وجہ سے بولا کہ یہ نہ لوگ سمجھیں کہ میں جاہل ہوں. اور میں کہا میری یہی تجویز تھا، بیٹھ جائیے. آپ نے اقرار کر لیا. علم کا غرہ بہت اور سب سے پہلے علم ہی کے غرے کو ختم. الف لام میم لا عالم بمرادی ہے کہ نہیں. پہلے کہتا ہے کہ میں اس کے مراد کو نہیں جانتا. اس بنا پر علم کا غرور بہت مشکل. حضرت تھانوی کہا ایک آدمی نے عربی میں خط لکھا. بڑے عالم تھے، تاریخ عربی میں خط لکھا ہوتا ہے بہت. اور اس نے لکھا تھا تعلق کہ ہم تعلق آپ سے رکھنا چاہتے اصلاحی. فرمایا کہ مفید کو مستفید سے اعلیٰ ہونا چاہیے. مفید کو سے اعلیٰ ہونا چاہیے. آپ عربی لکھنے پر قادر ہیں، میں قادر نہیں ہوں، اس وجہ سے مجھ سے آپ سے نہیں مانیں ہوگا. سمجھیے مفید کو مستفید سے آپ عربی لکھنے پر قادر ہیں، میں قادر. ماتھانوی لکھ رہے ہیں، میں قادر نہیں. اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد میں نے کہا حضرت میں سمجھ گیا، اب میں آپ کی خدمت میں. ہاں آپ جائیے.
یہ ہے علم کا کرنا بھی بہت بڑی سب سے بڑا روڑا جو ہے علم ہوتا ہے. علم تو معرفت کے لیے ہے, اگر غلط استعمال کیا گیا تو وہی روڑا بھی بنتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ بھی جاری رکھا ہے. جیسے عمل کی اصلاح ہے, علم کی اصلاح. علم پر ان للعلم طغیان کمال المال, صاحب مجموع بہار لکھتے ہیں ان للعلم طغیان کمال المال. علم کے لیے طغیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں وہ کذالک للعبادت, عبادت میں بھی طغیان ہوتا ہے. یہ حضرت کی بات ہے, وہ تو مجموع بہار نے لکھا ہے. علم کے لیے طغیان ہوتا ہے, طغیان سرکشی جیسے مال کے لیے ہوتی ہے, یہ ہے ان کی عبادت. فرماتے ہیں کذالک للعبادت, ویسے عبادت میں بھی طغیان آتا ہے, عبادت رائگاں ہو جاتی ہے, مردود ہو جاتا ہے. عبادت تو اپنے کو مٹانے کے لیے ہے, نہ کہ طغیان کے لیے. بہرحال یہ طریق ہے مولانا اپنے کو مٹانے کا. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان, جس نے مٹایا اپنا نام و نشان, ہفتہ اقلیم کا بنا سلطان, ہفتہ اقلیم کا اس کا نام ہوگا. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, حضرت خواجہ صاحب, میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, شہرا میرا اڑا دیا کس نے. مٹانا سب سے بڑی چیز جب آدمی اپنے کو مٹاتا ہے, اور سب سے اہم اپنے علم کو مٹانا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریقے کی جو اول سیڑھی ہے, سیڑھی مٹانا اپنے کو علم. قرآن خود کہتا ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ لا, اللہ ہی اس کے علم کو جانتا, میں نہیں جانتا. پہلے بنیاد ہے اس طریقے کی نفی علم پر, دعوی علم کی نفی پر. یہ بہت حضرت تو حضرت چونکہ عالم تھے تو وہ ہے کہ ہم نے سمجھتے ہیں عالم ہی کے لیے پیل بنے ہوئے ہیں, اور کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا ان چیزوں کے ساتھ. دیوبند کے علماء آتے تھے, دیوبند کے سب ملائے سبھی لوگ رہتے تھے, قائد عیسیٰ بھی رہتے تھے, رہتے ہی رہتے. قائد عیسیٰ آئے تو حجت اللہ بالغہ نکالا, اور اسی سنا شروع کیا حجت اللہ بالغہ کا 10. اب وہ حجت اللہ بالغہ ہی کا 10 دیتے تھے قائد عیسیٰ. بہت خوشی ہے, بہت خوشی, بہت خوشی ہے. 10 ہی ہے حجت اللہ بالغہ میں, درس کی چیز ہی اس کو ظاہر کیا. علامہ ہے, علامہ ہم کو استادی تھے, جو ان پر بھی جو بات تھی وہ کہی, جو بات تھی کہ منیش آپ لوگوں کو یاد تھے, لیکن مضمون میں ہے کہ نفی علم, نفی علم نہیں ہے بلکہ طغیان علم کی نفی. علم کا دعویٰ سب سے بڑا حجاب علم کا دعویٰ ہوتا ہے, وہ جھکنے نہیں دیتا. اس بنا پر میں نے لکھا, صاحب بیان کیا یہ بھی کہ بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے عربی میں خط لکھا, تھانے نے کہا, اور اسے لکھا کہ ہم اجازت دیجیے تو ہم تعلق پیدا کریں. کہا مفید کو مستفید سے اعلیٰ ہونا چاہیے, مفید کو سے اعلیٰ ہونا چاہیے. آپ عربی لکھنے پر قادر ہیں, میں نہیں ہوں, تو میں آپ کی اصلاح نہیں کر سکتا, آپ مجھ سے اعلیٰ ہیں. ان کا اصل میں یہ بات نہیں تھی, بات یہی تھی کہ اس چیز کو نکالنا تھا ان کو. یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ تھا کہ کوئی بری چیز ہے وہ نہیں, لیکن چونکہ ایک بہانہ تھا بس انہوں نے مٹایا اپنے کو. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, شہرا میرا اڑا دیا کس نے. سب سے بڑی چیز علم کی نفی. کذا فی علم ساتھ مجموعہ للمال مال طغیان کمال العلم. علم کے لیے طغیان یہ ہے الٹا, علم کے لیے طغیان ہے جیسے کہ مال کے لیے طغیان سرکشی ہوتی ہے. تو حضرت آگے بڑھاتے تھے, صاحب مجموع بہار کی عبادت ہے. وہ کذا فی عبادت, عبادت میں بھی طغیان ہوتا ہے. بہت سے لوگ عبادت کی طغیان سے گمراہ ہو گئے. کوئی 1 میل پڑھا, کوئی 2 میل پڑھا, عبادت کا ناز آیا اور وہیں سے ختم ہو گئے. اس بنا پر ہمارے دوستوں بزرگوں اس طریقے کی بنیاد نفی پر ہے. لا الہ پہلے نفی ہے, اس کے بعد اس بات. اس بنا پر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے علم کی نفی کی توفیق. علم کی نفی نہیں ہے, علم پر نظر, علم کو اللہ کی طرف سے سمجھو.
جب اللہ کی طرف سے سمجھو گے تو اس پر ناز نہیں آئے گا، اور اپنے محنت کا ثمرہ سمجھو گے تو گیان آئے گا۔ پوری حضرت تو علماء ہی کے یہ پیر سے وہی باتیں زیادہ ہم لوگوں نے سنی ہیں۔ اب دعا کیجیے ہم لوگوں سے بھی تو نکل گئی ہو۔ بڑے بڑے علماء آتے تھے، اکثر یہ حقیقت رہتا تھا، بڑے بڑے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قاری طیب صاحب بھی آتے تھے۔ علامہ سے بھی کچھ باتیں ہوئی، علامہ تو تھے ہی، علامہ ہی تھے، استاد تھے، ہم نے لے آئے، بوڑھے ہو گئے تھے، سیزن میں چلنا بہت مشکل ہے۔ فیض آباد کی طرف سے آ رہے تھے، بہت ہی سیزن وہاں کا لمبا ہے، بیٹھ بیٹھ کے آئے تھے۔ اس زمانے میں زیادہ ہی سب سواری واری بھی نہیں تھی، مجھے اسی علامہ کا آنا بہت بڑی بات ہے، بہت خوش بھی ہوئے۔ اپنے شاگرد کے آئے علامہ، وہ بھی علامہ معمولی علامہ نہیں تھے، سب علامہ ہی کہتے تھے، قاری طیب صاحب وغیرہ سب بالکل ٹپلی مطلب ہے۔ حضرت نے پھر بیان کیا، خوب بیان کیا، اللہ بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے علم کی حقیقت کو بھی پہچانوا دے۔ علم اللہ کی طرف سے آتا ہے، تمہارے ذاتی ثمرہ نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ اللہ کا عطیہ ہے، اس کا شکر ادا کرو، کبر نہ کرو، رونن نہ کرو، عجب نہ کرو، بلکہ یہی دیندار۔ تو حضرت بھی آخر میں تو ہوئے کہ علماء ہی کے پیر ہو گئے تھے، دیوبند کے سبھی رجوع ہو گئے تھے، سبھی رجوع ہو گئے تھے، وہ علامہ ہی آتے تھے، مجید میں بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی حقیقت، اپنے علم کی بھی حقیقت، اپنے کیا ہے کچھ نہیں، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی معرفت، من عرف نفسہ عرف رب، جو اپنے نفس کو پہچانے گا جہل سے تو رب کو پہچانے گا علم سے، جو اپنے نفس کو پہچانے گا عجز سے تو اللہ کو پہچانے گا قدرت سے۔ اپنے نفس کو پہچانو، اس سے تمہاری معرفت بڑھے گی۔ اسی معرفت کے لیے حضرت حاجی صاحب کے ہاں علامہ زمان مولانا رشید احمد گنگوئی معمولی آدمی تھے، خود بڑے آدمی تھے۔ خود حضرت صاحب کہا کہ حق تو یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کا مرید ہوتا، ماں قاسم صاحب کو آپ میری طرف، لیکن وہ بات خم کے از دریا ضرور راہب ہوا، خم کے از دریا ضرور راہب ہوا، پیش ہو جائے ہونہا بادو نہر۔ جس مٹکے کا راستہ گنگا یہی ہے، جمنا یہی ہے، سب پانی پورے شہر میں جاتا ہے، دریا یہی ہے قریب، خم کے از دریا ضرور راہب ہوا، پیش ہو جائے ہونہا بادو نہر۔ جس مٹکے کا راستہ دریا سے ہو جائے تو اس کے سامنے چھوٹی دریا سے سب جھکی جائیں گے، ہے تو مٹکا لیکن راستہ اس کا ادھر سے ہے، اس میں پر کبھی پانی ختم نہیں ہوتا، یہی ہے پانی ادھر میں رہتا ہے بس۔ خم کے از دریا ضرور راہب ہوا، اللہ سے راستہ ہم درست کریں، علم بھی ملے گا اور عمل بھی ملے گا اور حال بھی ملے گا، اور یہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں کا عزت ملے گی۔ خم کے از دریا جتنا جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، حضرت حاجی صاحب کا شعر ہے، جس نے مٹایا اپنا نام، یہ محمد احمد صاحب شعر، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفت اقلیم کا بنا سلطان۔ حضرت حاجی صاحب کہتے ہیں، حضرت حاجی صاحب میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا ہے، شہرا میرا اڑا دیا کسے۔ حضرت حاجی صاحب نے جو مضمون کہا وہی مولانا محمد احمد صاحب نے دوسرے الفاظ میں کہا، بہت جگہ میں نے دیکھا، کیونکہ وہ بھی شاعر تھے، مولانا محمد احمد صاحب بھی شاعر۔ مولانا محمد احمد صاحب سے حضرت نے پوچھا تو کہ وہاں علی میں ہم لوگ جا رہے تھے کہ حضرت کب سے آپ شاعر ہو گئے؟ وہاں علی نے پوچھا، جا رہے تھے ہم لوگ ایک ہی گاڑی پر تھے، کہاں ہمارا کب سے شاعر ہوئے آپ؟ کہاں ہمارا میں تو گونگا تھا، مجھ کو اللہ نے گویا کر دیا، میرا کوئی استاد نہیں، میرا کوئی استاد۔ ایسے اشعار ہیں کہ آپ پڑھیے، علی میں وغیرہ رہنے کے ان کے اشعار کی ہمارا علی میں معمولی آدمی تھوڑے نا، ادب کے اعتبار سے ممتاز تھے وہ لوگ، لیکن ان کے اشعار کی کیسی بڑی سید رحمان نے اور فلانے کی تعریف کی ہے، کیونکہ دل خم کے از دریا ضرور راہب ہوا، خم کے از دریا ضرور راہب ہوا، پیش ہو جائے ہونہا بادو نہر۔ جس مٹکے کا راستہ دریا سے ہو جائے کیا پانی ختم ہوگا اس میں سے؟ نہیں ہوگا۔ اس بنا پر ہم لوگوں کو دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے عمل کی، اس کے ساتھ علم صحیح بھی دے۔ گمراہی عمل سے نہیں آتی، علم سے آتی ہے۔
پہلی گمراہی علم سے آتی ہے، علم میں گمراہی ہوتی ہے تو عمل میں گمراہی آتی ہے۔ اس بات سب سے بڑی چیز وہاں تھانی وغیرہ اس پر شاہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کہتے تھے، ہر وقت وضاحتیں کرتے رہتے طریق کی، دیکھو طریق یہ ہے، اسی کی گمراہی کو ایسے تمام بدعتوں سے بڑھ گئی۔ اس بنا پر علم کون سا علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے، وہ علم ہے جو طریق کو پہنچانے والا ہے۔ طریق یہ ہے صحیح طریق، وہاں تھانوی نے آ کر کے طریق کو پہنچانا ہے کہ وہ جو تم طریق اختیار کیا بہت سی گمراہیوں کا، وہ خدا تک نہیں پہنچائے گا۔ یہ علم، یہ طریق ہے، یہ تم کو خدا تک پہنچائے گا۔ وہ ان کا تجدیدی کارنامہ یہی ہے۔ علم کے مجدد تھے وہ، عمل کے مجدد ثانوی درجے میں علم صحیح کو لے آئے سمجھ میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے کمالات علم و عمل بہت عالم تھے۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ میں درجہ تو آپ تک کا تھا، آپ لوگ علم کے اعتبار سے ہے، میں تو اسی ہمارے حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ حق تو یہ تھا کہ آپ لوگ میری جگہ پر رہتے، میں آپ کی جوتیاں سیدھا کرتا، کیونکہ آپ لوگ عالم ہیں۔ بہرحال یہ سب چیزیں طریق کی ہیں، ایشور بیان کیا، بے سوچے سمجھے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی۔ اگرچہ میری طبیعت خراب ہے، ایسا تشویش میں بھی ہوں میں، لیکن اسی بات میرے دل میں نہیں تھی کہ بیان کر پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کروا دیا ہے آپ ہی لوگوں کی برکت سے، علمی بات علماء دیوبند آتے تھے، پھر علمی ہی بات کرتے تھے، سب ہمارے رہتے قائد یہ سب رہتے تھے، اسی میں جو بات قائد یہ سب جب آتے تھے، یہ آئے پھر تو حجت اللہ البالغہ لے کے بیٹھے حضرت، معلوم ہے کہ قائد صاحب ہی حجت اللہ البالغہ وہاں پڑھاتے ہیں، حضرت کو معلوم ہی نہیں تھا۔ ہم نے سب بیان کیا، بہت متاثر ہوئے قائد صاحب کو، حجت اللہ البالغہ۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے علوم سے بھی آشنا فرمائے۔ بہت بڑے لوگ ہمارے تھے، علوم ماہر تھے، علوم میں کمی نہیں تھی، شریعت کا بھی علم تھا، طریقت کا بھی علم تھا پورے طریقے سے۔ کہ یہ ہمارا طریق علم و عمل کا مجموعہ ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب بظاہر ہیں اوپر، لیکن وہ بھی کم نہیں تھے، علم تھا۔ کسی نے پوچھا حضرت حاجی صاحب سے کہ حضرت علم کا درجہ تو بڑا معلوم ہوتا ہے عمل سے، آپ کہتے ہیں عمل، انہوں نے فرمایا کہ علم کا درجہ بڑا ہے، علم سے عمل پہچانا جاتا ہے۔ بڑی عمدہ بات جملہ ایک ہی ہے، اس کو نہیں یاد آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح علم عطا فرمائے، صحیح علم ہوگا صحیح عمل ہوگا، صحیح راستہ دیکھو گے۔ آج جتنی گمراہی ہیں عملی سے زیادہ ابتداء علمی ہے، علمی گمراہی کی وجہ سے عملی گمراہی آئی ہے۔ اس بنا پر ہماری ذمہ داری ہے، فرماتے تھے علماء کی ذمہ داری ہے کہ صحیح علم پیش کریں، صحیح طریق پیش کریں، جو سنت کا طریق وہ پیش کرو، اس راستے سے لے چلو اوپر، اپنی بات نہ ملاؤ۔ بہت ان کا یہ جملہ تھا، اپنی بات نہ ملاؤ۔ ماں گنگوئی، ماں تھانوی سب علم کے مجدد تھے، علم کے، عمل کے تو بات کے سب سے پہلے تو علم ہی میں گمراہی ہے۔ حضرت حاجی صاحب نے خود کہا ماں تھانوی تھے کہ 100 سال پہلے اور بعد کی پوری تشریح کر دیا اس کے طریق کی، جو گمراہیاں آ گئی تھیں ماں تھانوی نے اس کو دور کیا، ماں گنگوئی نے دور کیا۔ یہ میرا ہم سب کی ذمہ داری ہے، صحیح طریق اپنے بزرگوں کا جو ہے علم صحیح ہو، طریق صحیح ہو، انشاءاللہ مثمر ثمرات ہوگا، ثمرات ظاہری اور باطنی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے بزرگوں کے ہم صحیح ترجمانی کریں، علمی ترجمانی بھی، عملی ترجمانی بھی۔ اللہ تعالیٰ جو علم صحیح ہوگا عمل بھی صحیح ہوگا۔ علم میں پہلے غلطی آتی ہے، بدعت پہلے علم میں آتی ہے، اس کے بعد عمل میں آتی ہے۔ ظاہر تو ہوتا ہے جیسے بدعت عمل میں نہیں، پہلے علم میں غلطی آئی ہے گمراہی، اس کے بعد عمل میں۔ اس بنا پر علماء کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علوم کو بھی ان گمراہیوں کے شائبے سے بھی بچائیں۔ علم صحیح ہوگا، طریق صحیح ہوگا، اللہ تک پہنچتے رہیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی دعا کر دیجیے۔ ابھی تو مطلب صحیح نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اتنا بیان